آج ہمارے سامنے ظلم کی ایک دیوار ہے. آج جب میں بیٹی ام رباب کی بات سن رہا تھا تو میرا سر تعظیم سے جھک گیا. اس سندھ کی بیٹی نے، اس حریت پسندوں کی بیٹی نے باپ کی شفقت کھوئی، چچا کی شفقت کھوئی، دادا کی شفقت کھوئی، اور آج یہ کھڑی ہے آپ کے سامنے. اس کی آواز بلند ہے، اس کی ہمت توانا ہے. اس کو انصاف نہیں ملا ان جابر عدالتوں سے، اس کے باوجود یہ مایوس نہیں، یہ کھڑی ہے. یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ ایک عظمت کا نشان ہے جس سے ہم سب نے تقویت پانی ہے، پورے ملک میں تقویت پانی ہے اور ہم نے نکلنا. آج جو نظام ہمارے سامنے کھڑا ہے، عدالتی نظام، پارلیمانی نظام، اس سے ہمیں کوئی توقع نہیں. 8 فروری کو پاکستان کی قوم نے، 8 فروری 2024 کو پاکستان کی قوم نے اپنا 2 ٹوک فیصلہ دیا، جمہوریت کے حق میں فیصلہ دیا. اور آج یہ کہا کچھ دوستوں نے کہ سیاست ہمیں کامیاب نہیں کرے گی، ہم وکیلوں کو کامیابی کی جانب بڑھنا ہوگا. تو میں بصد احترام عرض کروں گا کہ آج وہ وکالت جو غریب کی وکالت ہے، جو انسان کے حقوق کی وکالت ہے، اور وہ سیاست جو انسان کی سیاست ہے، غریب پرور سیاست ہے، دونوں ایک جگہ آ کر کھڑی ہو گئی ہیں. آج وکالت بھی عبادت ہے، غریب کی وکالت. آج سیاست بھی عبادت ہے، غریب کی سیاست. اور یہ وہ سیاست ہے جس کا لمبردار آج عمران خان ہے، وہ جیل میں بیٹھا ہے، وہ پاکستان کی قوم کی امیدوں کا محور ہے. تو آج یقین رکھیے، بطور وکیل، بطور سیاسی کارکن میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور میں اس اعلان جنگ کی تائید کرتا ہوں جو کرد صاحب نے کیا. اعلان جنگ تو پہلے جابر نے کیا، اس نے ہمارے ووٹ پر حملہ کیا. ووٹ پر حملہ ہماری انسانیت پر حملہ ہے، ہماری آواز پر حملہ ہے، ہمارے ضمیر پر حملہ ہے. جب ووٹ کو چرایا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ تم انسان نہیں ہو، تمہاری رائے کی وقت نہیں ہے. تو جو جبر کا نظام قائم کیا گیا، اس جھوٹ کو، اس حملے کو چھپانے کے لیے 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم اسی جبر کے نظام کی کڑیاں ہیں. پہلا جو قانون بنایا فارم 47 کی اسمبلی نے، وہ یہ تھا کہ الیکشن کے معاملات حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کے مقرر کردہ ریٹائرڈ جج سنیں گے. اور پھر ایسے جج مقرر کیے گئے جو پی سی او زدہ جج تھے، جن کے بارے میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے یہ کبھی جج نہیں تھے، ان کو اپنے نام کے ساتھ جج لکھنے کا حق حاصل نہیں ہے، تو ہمارے مقدمے دیے گئے. تو آج ایک جھوٹ کا نظام ہے، ایک جبر کا نظام. اور جب ریاست جابر ہو تو معاشرے میں بھی جبر ڈھونڈتی ہے. میری رباب بیٹی نے جو بتایا ہمیں کس طرح وڈیرہ شاہی کی وہ شکار ہوئی، اس کا خاندان شکار. تو وڈیرے کا نظام، جاگیردار کا نظام، جبر کا نظام ہے. جب ریاست جابر ہوگی، جب ریاست جھوٹ پر مبنی ہوگی تو ڈھونڈے گی جبر معاشرے میں. عمران خان کی سیاست نے جاگیرداروں کی سیاست کو نیست و نابود کر دیا تھا، وڈیروں کی سیاست کو نیست و نابود کر دیا تھا. 8 فروری 2024 کے بعد واپس جھوٹ کے ذریعے، الیکشن پر حملے کے ذریعے انہی جاگیرداروں کو، انہی الیکٹیبلز کو، انہی وڈیروں کو ہم پر مسلط کیا گیا. آج جو ہم دیکھتے ہیں کارپوریٹ فارمنگ، کیا ہے کارپوریٹ فارمنگ؟ یہ بے زمین ہاری کے منہ پر تماچا ہے. یہ کہنا ہے کہ زمین تیری نہیں ہے، تجھے اس زمین پر حق نہیں ہے، تجھے ہم اس زمین سے بے دخل کریں گے. یہ زمین ہم دیں گے اپنے منظور نظر کو، یہ زمین ہم دیں گے سرمایہ دار کو، وہ یہاں اناج اگائے، تیرے پیٹ خالی رہیں گے، تیرا چولہا نہیں جلے گا، یہ اناج کہیں باہر جائے گا، ڈالر کمائے جائیں گے، امیر تر ہوں گے، تیری غربت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو آج ہم ایک ظلم کے نظام کے تحت جی رہے ہیں. آج پیکا کا قانون ہمارے سامنے ہے، وہ ہماری زبان کو بند کرنے کی کوشش ہے، صحافت کو دفنانے کی کوشش ہے. امام مزاری، ہادی علی چٹھا اور کئی اور اس کالے قانون کا شکار ہو چکے ہیں. آج ہمارے دوست چانڈیو صاحب نے کہا کہ ان کی زبان نہیں ہے، اس کو آئین وہ تقریر نہیں دیتا جس کی وہ حقدار ہے. ہمارے ایک اور دوست نے کہا کہ آج بلوچ، مہرنگ بلوچ کے پیچھے کھڑے ہیں کیونکہ وہ ان کے حقوق کی بات کرتی ہے، ان کے تمدن کی بات کرتی ہے، ان کی ثقافت کی بات کرتی ہے. آج یہ تمام معاملات ہمارے معاملات ہیں، ہم نے ان کے لیے نکلنا ہے. ہمارا نظریہ پہلے بھی درست تھا. 2007 میں جب ہم نکلے تھے، جیلیں ہم نے دیکھی، ہم نے مارے کھائیں، ہم نے لاٹھیاں کھائیں، حامد خان صاحب کے ساتھ ہم کھڑے تھے. آج پھر ہمیں یہی کرنا ہے، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. ہم نے بلوچ کے حقوق کے لیے لڑنا ہے، سندھی کے حقوق کے لیے لڑنا ہے. جو پنجابی آج بے روزگار ہے، جو غربت پہ پسا ہوا ہے، جس کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، اس کے حقوق کے لیے لڑنا ہے.
جو خیبر پختونخوا کے لوگ آج لہو لہان ہیں، جو اپنے گھروں سے بے گھر ہیں، ان کے حقوق کے لیے ہمیں لڑنا ہے، کشمیریوں کے حقوق کے لیے لڑنا ہے۔ کشمیر کا مقدمہ جمہوریت کا مقدمہ ہے۔ 2 دن قبل میں مظفر آباد میں تھا، وہاں میں نے یہی عرض کیا کہ جو ریاست خود جمہوریت کی نفی کرے وہ کیسے کشمیر کے لیے جمہوریت مانگ سکتی ہے، وہ کیسے استصواب رائے مانگ سکتی ہے جب وہ خود ووٹ کو پامال کرتی ہے۔ تو ہم نے یہ مقدمے لڑنے ہیں، لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اس دور میں کوئی بڑا مقدمہ عدالت میں ہم نہیں جیتیں گے۔ عدالتیں آج ہمارے لیے بند ہیں، کوئی بھی مقدمہ ہم پارلیمان میں نہیں جیتیں گے۔ تمام بڑے فیصلے ہمیں آج سڑکوں پہ کرنے ہوں گے، ہمیں آج یہ فیصلے میدانوں میں کرنے ہوں گے۔ ٹھیک کہا ہمارے بھائی نے کہ آج ضرورت ہے کہ ہم باہر نکلیں۔ ہمارا اول دستہ ہیں وکیل، ہم قوم کا ضمیر ہیں، ہم قوم کی آواز ہیں۔ یہ قوم بےتاب ہے، 78 سال سے جس ظلم کو اس قوم نے سہا ہے، اس ظلم کو ختم کرنے کا وقت ہے۔ تو میں اپنے شعروں سے، شعر دل لیڈران سے یہ کہتا ہوں، بالکل آپ آواز دیجئے، آپ پکاریے اس قوم کو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کی سڑکیں، یہ دھرتی، سندھ کی دھرتی، پنجاب کی دھرتی، بلوچستان، کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کی دھرتی منتظر ہے کہ ہم باہر نکلیں۔ یہ ہماری دھرتی ہے۔ ہمارا آئین آرٹیکل 15 ہمیں حق دیتا ہے رائٹ ٹو موومنٹ، کہ ہم چل سکتے ہیں۔ آرٹیکل 17 ہمیں حق دیتا ہے آواز بلند کرنے کا، فردن بھی اور مل کر بھی۔ تو ہم یہ آواز بلند کریں گے، ہم اپنے انسانی حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ہم باہر نکلیں گے، ہم بولیں گے، اور ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم شرافت کے علمبردار ہیں۔ ہمارے گھروں پر چار دیواری پر حملہ ہوا ہے۔ شاید کچھ لوگوں کو اور صوبوں میں احساس نہ ہو کہ پنجاب پر کیا گزری ہے، کس طرح گھروں کو توڑا گیا ہے، بیویوں پر ہاتھ اٹھا ہے۔ پاکستان کی کالی تاریخ میں سیاسی ترین ادوار میں بھی یہ نہیں ہوا جو پچھلے 3 سال میں ہوا ہے۔ تو ہم لہو لہان ہیں، ہمارے دلوں میں غصہ ہے، لیکن ہماری آنکھوں میں عزم ہے۔ ہم نے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم مفاہمت نہیں کریں گے ظلم کے ساتھ، ہم نکلیں گے، ہم آواز بلند کریں گے۔ عمران خان اسی لیے جیل میں بیٹھا ہے، ظلم کے ساتھ مفاہمت نہیں کرے گا۔ آج وہ سیاست جس کا ہمیں انتظار تھا ہمیں نصیب ہو چکی ہے۔ آج ہم نے سب نے مل کر اس سیاست کا ساتھ دینا ہے، بلوچ کے حقوق کا ساتھ دینا ہے، سندھی ہاری کے حقوق کا ساتھ دینا ہے۔ سندھ دھرتی مقدس ہے، بلوچ کی زمین مقدس ہے، خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان سب اس گلدستے کا حصہ ہیں۔ ہم نے صحیح معنوں میں پاکستان کو ایک گلدستہ بنانا ہے جہاں ہر فرقے کے بسنے والوں کے حقوق، ان کی زبان، ان کا تمدن محفوظ ہو۔ ہر فرقے، ہر مسلک کے لوگ اپنے آپ کو پاکستان کا مکمل شہری تصور کریں۔ یہ تحریک انصاف کا، عمران خان کا اعجاز ہے کہ سنی شیعہ سب کو اکٹھا کر دیا۔ سنی اتحاد کونسل، علامہ ناصر عباس، MWM سب ایک جا ہیں۔ آج ہم پاکستانی ہیں، پاکستانی قوم ہیں۔ ہماری سیاست پاکستان کی سیاست ہے، پاکستانی قوم کی سیاست ہے۔ یہ مرد اور عورت کا احترام کرتی ہے، یہ ہر پاکستان میں بسنے والے شہری اس کی زبان، اس کے تمدن کا احترام کرتی ہے۔ تو آج ایک بہت بڑا لمحہ ہمیں درپیش ہے۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا جھک جانا ہے، کیا ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی زندگیوں کے گھرندوں میں رہنا ہے، اپنی وکالتیں کرنی ہیں، پیسے کمانے ہیں، اپنے آپ کو ایک آلہ بنانا ہے اس جبر کے نظام کا، یا اس جبر کے نظام کے خلاف کھڑا ہونا ہے، اس کو نیست و نابود۔ تو میں آپ کو بطور وکیل اور بطور ایک سیاسی کارکن یقین دلاتا ہوں کہ اب ہم پیچھے مڑنے والے نہیں ہیں۔ تاریخ آج اس جگہ کھڑی ہے جہاں ہم سے تقاضا ہے، رباب کا تقاضا ہے کہ ہم لڑیں، انصاف کے لیے لڑیں۔ تقاضا ہے سندھ کے ہاری کا کہ ہم لڑیں اور ہمیں لڑنا ہوگا۔ تو آپ یقین رکھیے کہ آپ کی قیادت، آپ خود ہمت سے بھرے ہوئے ہیں، آپ توانا ہیں۔ ظلم میں بہرحال پاش ہونا ہے، یہ وعدہ ہے خدا تعالیٰ کا کہ سچ کی حکمرانی ہونی ہے، شرافت کی حکمرانی ہونی ہے۔ آپ ڈٹے رہیے، اب وقت ہے باہر نکلنے کا، اور انشاءاللہ یہ قوم آپ کے ساتھ ہوگی۔ بہت شکریہ۔